من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. سبحان الذي أسرى بعبده لیلا. طاقتور ہے وہ ذات، کمزوریوں سے پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. الذی بارکنا حولہ، وہ جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہوئی. لنریہ من آیاتنا، اس لیے سیر کرائے تاکہ اپنے بندے کو اپنی نشانیاں دکھائیں. انہ هو السمیع البصیر، تحقیق وہی سبحان سب کی سننے والا سب کو دیکھنے والا ہے. وآتینا موسى الکتاب وجعلناه هدى لبنی اسرائیل اور ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے یہ ہدایت بنایا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، میرے علاوہ اور کوئی نگہباں نہ بنانا. ذریۃ من حملنا مع نوح، وہ ان لوگوں کی اولاد جنہیں ہم نے حضرت نوح کے ساتھ کشتی میں بٹھایا. انہ کان عبدا شکورا، اے میرا نوح بڑا شکر گزار بندہ تھا. وقضینا الی بنی اسرائیل فی الکتاب، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ان کی کتاب میں یہ صاف صاف بتا دیا، لتفسدن فی الارض مرتین،
وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، 2 دفعہ تم زمین میں فساد پھیلاؤ گے اور بڑے اونچے بن جاؤ گے۔ فَإِذَا بَعْدُوا أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ، پھر جب ان 2 میں سے پہلی باری آئی تو ہم نے تم پہ اپنے بڑی طاقت والے بندے بھیج دیے۔ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، اس شہروں میں گھس گئے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، اور میرا کہا ہوا پورا ہو گیا۔ ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ، پھر ہم نے تمہیں دوبارہ ان پہ چڑھائی دی۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہاری مدد کی مالوں سے اور اولاد سے۔ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا، اور تمہیں بڑی تعداد میں بنا دیا۔ إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ، تاکہ اگر تم بھلائی کرو تو تم نے اپنے لیے بھلائی کی، اور اگر تم برائی کرو تو یہ برائی بھی تمہارے اپنے لیے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ، پھر جب دوسرا کہا ہوا وقت آیا، يَسُوءُ وُجُوهَكُمْ، تاکہ تمہارے منہ غمناک ہوں۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، تاکہ تمہارے دشمن مسجد میں داخل ہوں جیسے وہاں پہلی دفعہ داخل ہوئے تھے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا، اور تاکہ سب اونچا ہونے والوں کو کچل ڈالیں۔ عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، شاید تمہارا رب تم پہ رحم کر دے، لیکن اگر تم نے دوبارہ وہی فساد کیا تو ہم بھی دوبارہ وہی سزا دیں گے۔ وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا، اور ہم نے جہنم کافروں کے لیے قید خانہ بنایا ہے۔ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، تاکہ یہ قرآن اس رستے کی طرف چلاتا ہے جو سب سے سیدھا رستہ ہے۔ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کو خوشخبری دیتا ہے۔ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا، تاکہ جو لوگ نیکیاں کریں گے ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں گے، أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کیا۔ منکرین خدا و رسول دنیا کی جھوٹی طاقت کے پجاری، پیغمبر کو ماننے کے لیے بھی جھوٹی طاقت جیسی ان کی اپنی ہے ویسی کے تقاضے کرتے ہیں نبی کی ذات میں۔ کہتے ہیں معجزہ دکھائیے۔ معجزات تو اللہ کی طاقت ہوتی ہے، اللہ کی قدرت ہے، اور جاہلو اللہ کی قدرت کا اظہار، اس کی طاقت کا اظہار، یہ تو اکثر طور پہ انسانوں کے لیے فتنہ اور تباہی کا سامان ہی بنتا ہے۔ اس کی قدرت اور طاقت کو انسان سہ نہیں سکتے۔ انسانوں کا کام تو اس کی رحمت سے چلتا ہے۔ طاقت تو طاقت رہ گئی، وہ انصاف بھی کرنے لگے اگر تو تب بھی انسان کے لیے مشکل ہو جائے۔ صرف اور صرف اس کی رحمت سے انسانوں کا کام چلتا ہے۔ عدل تیرے تھی تھر تھر کمبن، اونچی شانہ والے، رحم کریں دے بخشے جاؤں میں جے منہ کالے۔ اس کی طاقت تو اس کی طاقت کو سہنا انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ طاقت تو ویسے بھی جب بھی طاقت والا استعمال کرے تو وہ پھر اندھی ہو جاتی ہے،
لیکن میں اللہ تو عدل سے طاقت استعمال کروں، عدل بھی تم نہیں سہ سکتے میرا، تم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ میرے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے کم از کم میرے ساتھ عدل کیا کرو، لیکن میں تو انسانوں کے ساتھ جو معاملے کرتا ہوں وہ رحمت کے اور احسان کے کرتا ہوں، تب انسانوں کے کام چلتے ہیں۔ اب ایمان لانے کے لیے شرط لگاتے ہو کہ میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کروں، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں تمہیں طاقت سے منواؤں، تو طاقت سے منوانے کا موقع تو سزا کے اوپر آتا ہے، جب کسی کو میں نے سزا دینی ہو تو پھر میں طاقت سے منواتا ہوں۔ طاقت سے منوانا تو قیامت کے دن ہوگا، وہ سخت ترین دن ہوگا، مہلک ترین دن ہوگا قیامت کا۔ طاقت سے منوانا تو میری طرف سے سزا ہوتی ہے، یا پھر طاقت سے منوانا قیامت کے دن ہوگا جس دن مہلتیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اس لیے طاقت شرط لگاتے ہو ایمان کی، نالائقو، طاقت تو ویسے ہی میں سزا کے لیے استعمال کرتا ہوں، لیکن چلیے اگر کبھی میں مزید نرمی کروں اور طاقت سے کے اظہار سے لوگوں کے لیے ایمان کا موقع بن بھی جائے تو تب بھی زور سے منوایا ہوا بھلا کو منوایا ہوا ہوتا ہے۔ زور سے ماننے والے جن کو زور سے منوایا جائے وہ تو اوپر اوپر سے مانتے ہیں، اندر اندر سے نہیں مانتے، وقتی طور پہ جھک گئے، اندر ویسی کی ویسی بے ایمانی رہی۔ یہ دیکھو بنی اسرائیل، چنانچہ بنی اسرائیل کا تذکرہ، ان کو میں نے منوایا، یہ مانے، لیکن طاقت سے۔ کتاب دی تھی میں نے ویسے ان کو، تورات تھی ان کے پاس، لیکن منوایا ان کو میں نے طاقت سے۔ ان کے دشمن کو بھی طاقت سے منوایا، اور انہوں نے بھی جتنا مانا بس طاقت سے ہی مانا، معجزات سے مانا، یا پھر جب میں دھمکی دیتا تھا تو دھمکی کے ڈر سے کچھ مانتے تھے۔ تو یہ ان کا مانا ہوا طاقت کا مانا ہوا تھا۔ چونکہ انہوں نے میری رحمت کے اظہار سے نہیں مانا تھا، معجزات اور میری طاقت سے مانا تھا، لہذا بنی اسرائیل کے ایمان میں یہی کمی رہی کہ ان کا ایمان اوپر اوپر کا ایمان رہا، کبھی بھی وہ اندر سے مومن نہیں ہوئے، اوپر اوپر سے مومن۔ جس نے میرے محمد کو ماننا ہے، اب مجھے ماننے کا حوالہ میرا محمد ہے، جس نے میرے محمد کو ماننا ہے اس نے اب مجھے ماننا ہے۔ اب محمد کو منواؤں میں طاقت کے حوالے سے نہیں، اس کو تو میں نے اتنا حسن دے دیا، اتنا جمال دے دیا، اتنی مٹھاس دے دی، رحمتوں کے اتنے خزانے اس کے سینے میں بھر دیے، مجسمہ شفقت میں نے اسے بنا دیا، تو اتنی رحمتیں اور اتنی مٹھاسیں دینے کے بعد پھر میں اسے طاقت سے بنواؤں تو پھر اسے جو دی ہوئی میری رحمتیں ان کا فائدہ کیا ہوا؟ چنانچہ محمد کریم کو میں طاقت سے نہیں منواؤں گا، اسے تو میں نے جب بھی منوانا ہے لوگوں کو اپنی رحمت کے حوالے سے منوانا ہے، اور وہ میری رحمت مجسم آج کی دنیا کے لیے قیامت تک وہ ہے میرا قرآن مجید۔ جس نے میرے محمد کو ماننے اب قرآن کے حوالے سے مانے، جو قرآن کے حوالے سے نہیں مانتا مجھے اس کو اپنے محمد کو منوانا ہی نہیں، بس۔ کتاب کے ہوتے ہوئے پھر میں طاقت سے منواؤں، قرآن کے ہوتے ہوئے طاقت سے منواؤں؟ نہیں، ایسا ایمان مطلوب نہیں اب مجھے۔ ایسا ایمان تو بنی اسرائیل کے پاس تھا، کتاب بھی تھی، مگر کتاب کے حوالے سے ایمان کی بجائے ان کا ایمان معجزات اور میری طاقت کے حوالے سے تھا۔ چنانچہ ان کے ایمان نے نہ انہیں
کوئی دنیا کا فائدہ دیا اور نہ انہیں کوئی دین کا فائدہ دیا۔ ایمان جو دین اور دنیا کے فائدے دیتا ہے، ایمان دنیا کا فائدہ یہ دیتا ہے کہ زندگی عزت کی ہوتی ہے، جہادی زندگی، غیرت کی زندگی۔ یہ دنیا میں فائدہ ہوتا ہے ایمان کا، کہ دنیا کی زندگی ایمان والے کی غیرت کی زندگی اور جہادی زندگی ہوتی ہے۔ بزدلی سے نہیں جیتا، سچے ایمان والا بے غیرت بن کے نہیں جیتا، سچے ایمان والا با غیرت بن کے با عزت جیتا ہے۔ نہیں، بلکہ یہ بات ہے اور آگے کہ کمزور ایمان والا، کھوٹے ایمان والا جیتا بھی ذلت سے ہے، بے غیرتی سے ہے، اور اس کی موت بھی کوئی قابل رشک نہیں ہوتی، ذلت کی موت ہوتی ہے۔ لیکن ایمان والے کی زندگی بھی باغیرت اور اس کی موت بھی باعزت ہوتی ہے، کیونکہ زندگی کے پل صراط سے جہاد کے ذریعے گزرتا ہے۔ جب جہاد کے ذریعے گزرتا ہے تو یا اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے اور یا اس کی موت غازی کی موت ہوتی ہے۔ غازی کی موت اور شہادت کی موت عزت کی موت ہے۔ مجاہد کا جینا اور سچے مومن کا جینا عزت کا جینا ہے۔ مجاہد کا جینا غیرت کا جینا ہے، اور سچے عبادت گزار کا جینا عزت و کرامت کا جینا ہے۔ یہ زندگی صرف ایمان والا جیتا ہے، جن کا سچا ایمان ہوتا ہے۔ کتاب موجود ہوتے ہوئے اگر کتاب کے حوالے سے ایمان نہ ہو، ایمان معجزات اور طاقت کے حوالے سے ہو، تو پھر نہ زندگی میں کرامت اور عزت نام کی چیز ہوتی ہے اور نہ زندگی میں غیرت نام کی چیز ہوتی ہے۔ اب یہ دیکھ لو، بنی اسرائیل کو کتاب دی، لیکن کیونکہ کتاب کے حوالے سے انہوں نے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا، میری رحمت کے حوالے سے ایمان نہیں لائے، ان کا حضرت موسیٰ پہ ایمان سارے کا سارا معجزات کے حوالے سے۔ شرط لگائی تھی انہوں نے بھی ایمان کی، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرا، ہم تجھے ہرگز نہیں مانیں گے موسیٰ جب تک کہ ہم خود اللہ کو ظاہر باہر دیکھ نہ لیں۔ یہ تھی ان کی ایمان کی شرطیں۔ آج تم بھی کتاب ہوتی ہوئی شرطیں لگاتے ہو، فرشتے آسمانوں سے آئے آ کر ہمیں کہیں تیرے دائیں بائیں فرشتے کہ یہ واقعی اللہ کا نبی ہے۔ سبحان اللہ۔ نجات ملی فرعونیوں سے، اب وہاں ساری زندگی ذلت کی گزار 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 وہاں سے نکلے، نجات ملی، لیکن ایمان سارے کا سارا حضرت موسیٰ کی معجزات کی وجہ سے تھا۔ تو ایمان کی حقیقت کوئی نہیں، اوپر اوپر کا ایمان، یہ اوپر اوپر کا ایمان کمزور اور بودا ایمان جب خطرہ بنا تو چیخنے لگے، بجائے حضرت موسیٰ کے جرأت دلانے کے، حضرت موسیٰ کو تسلی دینے کے، چیخنے اور چلانے لگی ساری قوم، یا موسیٰ انا لمدرکون، آئے موسیٰ پھنسوا دیتا ہی، آئے موسیٰ مروا دیتا ہی۔ یہ ایمان تھا، لشکر کا لشکر چیخنے لگے اور چلانے لگے۔ دریا سے پار ہوئے، وہاں ایک قوم کو دیکھا، انہوں نے ایک بت بنایا ہوا تھا اور اس کی پوجا کر رہے تھے، تو حضرت موسیٰ کو کہنے لگے، یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ قال انکم قوم تجہلون۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے، موسیٰ اس قوم نے کتنا خوبصورت بنایا ہوا ہے یہ بت اپنا، کوئی ہمیں بھی بنا دے، ہم بھی اس کی پوجا کیا کریں، ساڈا بھی کوئی ایڈا سونا معبود ہونا چاہیے، ایڈا سونا بت ہونا چاہیے۔ قال انکم قوم تجہلون۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اور میں پیغمبر سے اللہ کے مقابلے میں معبود بنانے کا مطالبہ کرتے ہو؟ انکم تجہلون، تم پیغمبر کو سمجھ ہی نہیں سکے پیغمبر کیا ہوتا ہے، کیا تمہارا ایمان ہے؟ انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل قوم ہو۔ بڑی جاہل قوم کا معنی یہ ہے کہ ایمان کی دولت تمہارے پاس کوئی نہیں۔ ایمان تو علم ہے، ایمان تو شعور ہے، ایمان تو ادراک ہے، ایمان تو بصیرت ہے، ایمان تو معرفت ہے، ایمان تو بعض اوقات شہود بن جاتا ہے ترقی کرتے کرتے۔
یہ کیا انکم قوم تجہلون، بڑے جاہل قوم ہے تم. مطلب یہ کہ ایمان کی حقیقت کوئی نہیں تمہارے پاس. اللہ اللہ. حضرت موسیٰ گئے تورات لینے، حکم ہوا کہ 30 راتیں لے کے آؤ. 10 اور گزارنی پڑی، 40 ہو گئی. 40 راتوں میں تورات لے کے آئے. واپس آئے تو قوم 40 راتوں میں بدل گئے. اچھا بڑے ٹھیک ٹھاک چھوڑ کے گئے. ایک پیغمبر کو بھی مقرر کر کے گئے اپنے بھائی کو کہ ان کا خیال رکھنا، ان کو نصیحت کرتے رہنا، باز کرتے رہنا. واپس آئے تو قوم ساری بچڑے کی پوجا میں لگی ہوئی. اب لے کے اللہ کی کتاب آئے، جو بچڑے کی پوجا دیکھی تو پیغمبر کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی. بچڑے کی پوجا میری قوم جن کو میں بچا کے لے آیا ہوں فرعون سے. غصے میں تختیاں نیچے رکھی تورات کی اور غضبناک ہو کے پہلے تو اپنے بھائی سے غصہ کرنے لگے، ان کو داڑھی سے پکڑ لیا، کھینچنے لگے. میں نے تجھے کہا تھا کہ قوم کا خیال رکھنا، نصیحت کرنا، کہ بچڑے کی پوجا کر رہے ہیں اور تم. انہوں نے کہا میرا بھائی لا تشمت بی العدا، دشمنوں خوش نہ کر. میں تو بڑا ٹھاکیا سی خبیث، منو بھی مار سن لگے سن، فساد پیندا سی، لڑائی کرنی پیندی سی بھائی منو. تو میں تو چپ کر گیا. میں نے کہا کہ تیرے آنے سے پہلے فساد بن گیا تو کہے گا کہ چنگا قوم چھڑ کے گیا، لڑوا سڑی آپ کی چنگی لیڈری کی تھی. لا تشمت بی العدا، میرے ساتھ اس طرح کا سلوک کر کے ان دشمنوں کو خوش نہ کیجیے جنہوں نے میرے مقابلے میں یہاں گروہ بنا لیا تھا. قال رب اغفر لی ولاخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین. حضرت موسیٰ نے اپنے رب سے معافی مانگی، اللہ مجھے معاف کر، میں نے بھائی کے ساتھ زیادتی کر دی، میرے بھائی کو بھی معاف کر اگر کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو. پھر قوم کو پوچھا یہ کیا کیا؟ تو تم 40 دن میرا انتظار نہیں کر سکے، ایڈے کالے پہ گئے ہو، آپ خدا بنا لیا جی. میں اچھی بلی خدا کی معرفت لینے گیا تھا، وہ تمہارے لیے لایا تھا میں، جس کے ذریعے تمہیں پتہ چل سکے خدا کیا ہوتا ہے، معبود کو کیسے ماننا ہے، معبود کیسا ہونا چاہیے، اس کی شان کیسے ہوتی ہے. اس کے علاوہ کوئی اور نگہبان اور کوئی محافظ نہیں ہوتا. یہی کچھ تمہیں بتانے کے لیے تو میں کتاب لینے گیا تھا، لے تم اتنی جلدی میں کہ تم نے خدا بنا ڈالا میرے آنے تک، یہ کیا کیا. اب جب حضرت موسیٰ کا غصہ دیکھا تو ڈرتے تو تھے حضرت موسیٰ سے بڑے، کہنے لگے نہیں ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ایک پیر صاحب نے، سامری صاحب، حضرت صاحب، انہوں نے ہمیں کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، تو یہ معبود ہے. موسیٰ پتہ نہیں کہاں گیا، وہ آئے گا تو منہ معبود یہی ہے، سانو لب گیا، ٹھیک ہے انہیں بھی آنے تو آپ خیری ہے. سامری کو بلایا، یہ کیا کیا تو نے، کیوں ایسا کیا؟ اس نے کہا ایک قوم ہے ایسے گاں دی محبت مجھے پتا سی انہوں نے بڑی ہے. میں نے کہا چل 40 دن میں بھی لیڈری کر لا. موسیٰ سے گئے ادھر، میرے کو قوم ہے، ایمان ہے کوئی نہیں ان کے پاس. میری 40 دن کی لیڈری پہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ 40 دن میں نے لیڈری کی، 40 دن لیڈری میری قوم تباہ کر دیتی ہے. غیر اللہ دی پوجا، اللہ کے غضب کا سلسلہ، یہ کیا کیا، کیسے کیا، کیوں کیا؟ لمبی چوڑی کہانی سنائی، یوں ہوا یہاں ہوا. میں نے ان سے کہا سونا مجھے دو، سونا چاندی کا ڈھیر لگایا. میں نے کہا تو خدا بنا کے دینا. وہ بچڑے کی شکل کا ایک بنایا باجا، جیسے باجے نہیں ہوتے، ایک طرف سے پھونک مارو دوسری طرف سے آواز بام 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 کر کے نکل گئی. کوئی میکنزم اس میں ایسا لگایا کہ ذرا ہوا تیز چلے تو آواز زیادہ ہوتی تھی، کوئی رخ اس کا وہ ہوا کے حساب سے بنایا، باں باں کرے. جب وہ باں باں خود بخود کرے تو کہ دیکھا یہ باں باں کر دے، یہی خدا ہے تمہارا. موسیٰ پتہ نہیں کتنا لگتا پھرتا خدا نے، جڑا باں باں کرے وہ خدا ہے تمہارا. انا للہ و انا الیہ راجعون. چمکتا بھی ہے، باں باں بھی کرتا ہے، لہذا یہ خدا ہے. بس یہ چمڑ جاؤ، سجدے کرو، چمو، چٹو، اچھا نظراں چاڑو. دب لوگ نظراں چڑیاں، سامری دی دب موج بڑی، انہیں خوب پیسے کٹھا. یہی مقصد ہوتا ہے ان ظالموں کا، جاہلوں کا. قومیں تباہ کر دیتے ہیں اپنی دنیا بنانے کے لیے. حضرت موسیٰ کے منہ سے بد دعا نکلی، اس کے لیے 40 سال دھکے کھاتا رہا، پاگل ہو گیا، جنگلوں میں بھٹکتا پھرتا تھا. جڑا نیڑے آوے منو ہاتھ نہ لائیو، میرے نیڑے نہ آویو، منو ہاتھ نہ لائیو، میرے نیڑے نہ آویو، منو ہاتھ نہ لائیو. 40 سال دھکے کھاتا. یہ ہے اس قوم کا ایمان اور ایمان کی حالت. کتاب تو دی ہوئی تھی، چونکہ ایمان کتاب کے باوجود، کتاب کے حوالے سے نہیں تھا، ان کا ایمان معجزات اور
سزاؤں کے حوالے سے تھا، اس کے اثرات ان کی زندگی پہ نمایاں تھے۔ میں نے پہلے عرض کیا 2 اثرات نمایاں ہوتے ہیں، جب ایمان سچا ہو تو بندے کی عبادت سچی ہوتی ہے، وہ بندہ ہوتا ہے، جس کی عبادت سچی ہو وہ کرامت اور عزت کی زندگی جیتا ہے۔ اور پھر دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جہاد کی زندگی اور غیرت کی زندگی جیتا ہے۔ پھر تیسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب مرتا ہے تو غازی یا شہید ہو کے مرتا ہے۔ اور پھر آخری فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جنت باہیں کھولے منتظر ہوتی ہے، ادخل الجنہ۔ جی 4 مرحلے سارے سچے ایمان سے بڑی خوبی اور بڑے حسن سے طے ہوتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ لیکن چونکہ ان کا ایمان کسی کام کا ایمان نہیں تھا، ان کی عبادت کی حالت یہ تھی، عبادت یوں کرتے تھے کہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ شہر میں نے فتح کر دیا، اس میں داخل ہو جاؤ، لیکن سجدہ کرتے ہوئے جانا، اور سجدے میں جو کلمہ کہنا ہے وہ حتا حتا حتا، یہ اس زبان کا لفظ تھا، جس کا معنی یہ تھا کہ اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی، اللہ معافی۔ یا اللہ کم ساڈا سے شہر فتح کرنا تو کر کے دیتا ہے، اللہ معافی، اللہ معافی۔ آج تو بعد اسی تیرے شکر گزار، سر نہیں چکن لگا تیرے آگے کبھی بھی۔ یہ حکم ہو کہ سجدہ کرتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ اب یہ بے ایمان شہر میں داخل ہونے لگے تو سجدہ کرنے کی بجائے اکڑ اکڑ کے داخل ہو رہے ہیں۔ اب حتا حتا کی بجائے ہنتا ہنتا، اللہ کنک نہیں، اللہ کنک نہیں، بٹیرے کھا کھا کے بڑے اوکھے ہو گئے ہیں، شکر ہے شہر پہ بڑھنے ہیں، اللہ کنک کھان نو دیں، اللہ کنک کھان نو دیں۔ کلمہ بھی بدل دیا، حالت بھی بدل دی، عبادت کا ذوق ہی کوئی نہیں، کیونکہ ایمان سچا نہیں۔ جہاں ایمان سچا نہ ہو عبادت کا کیسے ذوق ہوتا ہے؟ اسی لیے منافقوں کو اللہ کہتے ہیں کہ نماز ان کے لیے بڑی بھاری، کبھی دیکھا کر ان کو نماز کی طرف آتے ہوئے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں سست سست، بوجھل بوجھل، جی آمادہ ہی دل نفس ہوتا ہے ان کا نماز کے لیے، اللہ کے سامنے جھکنے کے لیے۔ جب صدقہ دینے لگتے ہیں تو پھر دیکھ کتنی مشکل میں ہوتے ہیں۔ رشوت دینی ان کے لیے آسان ہے اور صدقہ کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔ صدقہ اس طرح کرتے ہیں جیسے کوئی ٹیکس دینا پڑ رہا ہو، جیسے ٹیکس دیتے ہوئے ان کی موت جان پہ بن جاتی ہے اور موت قریب ہوتی ہے، بچتے پھرتے ہیں ٹیکس سے۔ اسی طرح یہ صدقے کو سمجھتے ہیں، جان بچاتے پھرتے ہیں، مولویوں سے مسئلے پوچھتے پھرتے ہیں، جی میں زیور سارا زنانی دے نوال ہوا سڑیا وہ زکات ہے کہ نہیں ہے، جی میں جو کچھ ایسی خرید خراد کے بیٹی وتے رکھیا سامان جو حصہ بنایا انہوں دینا ہے، ان زکات ہے کہ نہیں ہے، مسئلے پوچھتے پھریں گے، جان چھڑاندے پھریں گے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں سچا ایمان نہ ہو وہاں عبادت کا ذوق کوئی نہیں ہوتا، اور سچی عبادت کے بغیر انسانی زندگی عزت کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ سچی عبادت کے بغیر انسانی زندگی کرامت کی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، کرامت اور عزت کی زندگی کی نشانی ہے سخاوت، یہ پہچان ہے، یہ علامت ہے۔ جہاں کرامت کی زندگی ہوگی، جہاں عزت کی زندگی ہوگی، وہاں سخاوت ضرور موجود ہوگی۔ سخاوت کے بغیر دولت کتنی بھی کیوں نہ ہو وہاں عزت کوئی نہیں ہوتی۔ سخاوت، دولت کے معاملہ میں سخاوت، صلہ رحمی، غریبوں مسکینوں کا خیال، دکھ اور تکلیفوں کا احساس، یہ میں ہمیشہ کہتا رہتا ہوں، عبادت کا ایک دوسرا رخ ہے۔ عبادت کے 2 رخ ہیں۔ عبادت کا ایک رخ بندے کا خالق کی طرف ہوتا ہے، ایک مخلوق کی طرف ہوتا ہے۔ عبادت کا خالق کی طرف رخ یہ کہ انتہائی عاجزی، اور مخلوق کی طرف رخ یہ کہ انتہائی دکھ درد مخلوق کا۔ یہ 2 رخ ہوتے ہیں۔ اس لیے جہاں سچا ایمان ہوتا ہے وہاں سچی عبادت جنم لیتی ہے۔ سچی عبادت سے زندگی کو کرامتیں اور عزتیں ملتی ہیں، اس لیے کہ سچی عبادت سخاوت کو جنم دیتی ہے۔ صدقے مومن شوق شوق نال کرتے ہیں، مقابلہ ہوندا ہے سچے مومناں دا، میں او دے تو ود دینا ہے، میں او دے تو ود دینا ہے، میں او دے تو ود دینا ہے، اللہ 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 اللہ۔ لیکن جھوٹے مومن، سپر زبانی مومن، کھڈیوں اتے ہوتے مومن، نہ سجدے اللہ کے مشکل، صدقے مشکل، جن کے متعلق اللہ کہتے ہیں وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا
یہ منافق جو ہے بعض دیہاتی کرتے ہیں، خرچہ کرنا پڑتا ہے انہیں، اس لیے سلطنت کی شکل بن گئی ہے، ماننا تو پڑتا ہے، لیکن یہ تاخیر اور مخرمہ چٹی سمجھی ہوئی ہے انہوں نے، اتنے تنگ ہیں کہ خواہشیں پالتے رہتے ہیں، ہاں کبھی یہ نہ تو کوئی ایسی مصیبت آوے، کوئی مکے والے بکان انہوں دی حکومت ساڑھے مغرو لین، یہ مصیبت بنی ہر سال صدقے دے دے کے تھک گئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ واللہ سمیع علیم۔ میں جو اندر داخل ہو کے باتیں کرتے ہیں تمہارے خلاف وہ بھی سنتا ہوں، اور جو ان کے اندر دلوں میں بغض ہے میری اس پہ بھی نگاہ ہے، یہ صدقے کو بڑی چٹی کے طور پہ دیتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ یہاں چونکہ ایمان ان کا اسی طرح کا تھا، یہودیوں کا کتاب تو ہے، لیکن کتاب کے ہوتے ہوئے ایمان کتاب کے حوالے سے نہیں، ایمان معجزات اور رب کے ڈر اور سزاؤں کے حوالے سے ہے، یوں نہ کیا تو یہ سزا ملے گی۔ اللہ اللہ۔ چنانچہ سجدے کی بجائے اکڑ اکڑ کے، حتیٰ کی بجائے ہنتا ہنتا کرتے جاتے ہیں۔ اللہ نے پہاڑ چوک کے اتنے کیتا سیدھا سر پہ، آیا جے پترو پہاڑ، بھائی مانو شہر فتح کر کے میں آخیا داخل ہو جاؤ سجدہ کر دے جائیو، ہوں بھی سجدہ نہیں میرا چنگی طرح کر دے، سٹنا تو آڈے ہوتے پہاڑ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، جب ہم نے پہاڑ کو اٹھایا ان کے اوپر جیسے بادل اوپر ہوتا ہے، یوں بادل بن کے پہاڑ سر کے اوپر، اور آواز آئی کہ گرتا ہے پہاڑ تمہارے اوپر وگرنہ سجدوں میں گر جاؤ، پھر فٹافٹ سارے سجدے ہیں۔ یہ ان کے سجدے تھے، طاقت سے سجدے، طاقت سے ایمان، ڈراوے سے سب کچھ۔ اللہ کی کتاب کے تو نزدیک جانا مشکل تھا ان کے لیے۔ حضرت موسیٰ جب وہ غصہ شدہ ٹھنڈا ہوا کتاب سامنے کی، تو ہے ہی بندہ بڑا ڈڈ، آپ کی طرف بنا کے اڈے ڈاڈے حکم، اللہ تو بڑا رحمتوں والا ہے، وہ ایڈے ڈاڈے حکم تو نہیں دینا، اللہ دے حکم تے بڑے رحمتوں والا، شریعت تے بڑی رحمت والی ہوندی ہے، تو تے ایڈے ڈاڈی کو کتاب تے ایڈے ڈاڈے حکم لے آیا، ساڈے تے عمل ہی نہیں ہو سکتا، اسی نہیں منتے اللہ دی کتاب ہے۔ کتاب کے ساتھ یہ بات، یہ تعلق تھا۔ اللہ چونکہ کتاب کے ساتھ تعلق کوئی نہیں ایمان کا، ایمان معجزات کا، سجدہ بھی ٹھیک نہیں کرتے جی، باعزت زندگی نہیں، اور پھر دوسری بات باغیرت بھی نہیں، جہاد بھی نہیں کر سکتے۔ حکم ہوتا ہے روز منگ دیو سبزیاں دالاں گنڈے پیاز رفڑ پائے جے، چلو اے شہر نہ لے یہ حملہ کرو مر جاؤ، بس تسی حملہ ہی کرنا ہے، فتح میں اللہ کر دیاں گا۔ حضرت موسیٰ نے بڑیاں تسلیاں دی ہاں اللہ دا آرڈر ہے، جدو میں فرعون کو تانوں لے کے آیا کوئی گل نہیں سی نسن دی، کوئی نکلن دا رستہ نہیں سی، لیکن اللہ دا حکم سی آکھے لا کے میرے نال ٹرے ہو تو نجات ہو گئی جے، ہوں بھی اللہ دا حکم ہے تسی حملہ کرو، سب کچھ خدا کر دے گا، تو کچھ نہیں کرنا پڑنے لگا۔ کہنے لگے نہ پھسوانا ہی سانو، تیری مرضی سے پھنس گئی ہے، جا کے اتنے جاپے پھر لڑنا پڑے گا کسی نے جتے پہن کے دے، نہ بابا نہ بابا اس خطرے والے پیسے نہیں جانا، اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، جا تو تے تیرا خدا جا کے لڑدا رہو، اسی تے اتنے بیٹھ کے بٹیرے شٹیرے کھاں گے تے منو سلوا کھاں گے، ساڈے اتنے لڑائیاں کوئی نہیں ہوندیاں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب قوم نے نہ کر دی تو حضرت موسیٰ نے اللہ کے دربار میں گزارش کی، رب انی لا املک الا نفسی و اخی فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، میرا پروردگار میری قوم تے کوئی نہیں، تیرے سامنے سب کچھ، میں تے ہوئی کہہ سکنا میری جان ہی تے میرا بھرا ہی دو اسی ہیں ہوں، کہنا تے کلے جا کے حملہ کر دینے ہیں، اس طرح تیرا آرڈر، قوم والی گل بات تے کوئی نہیں جی۔ یہ ہے وہ قوم جو ایمان والی قوم ہے جی، مانا ہوا ہے، ساتھ نکلے ہوئے ہیں، لیکن حالت ایمان کی یہ، نہ عبادت ٹھیک نہ جہاد ٹھیک، نہ عزت کی زندگی نہ غیرت کی زندگی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چنانچہ ان کی زندگی پہ دو چیزیں نظر آتی ہیں جی، جب کہیں زور ملتا ہے تو ظالم بن جاتے ہیں، جب کبھی زور ملا، جب کبھی بلندی ملی ان کو، جب کبھی عروج ملا دنیا کا کسی طرح سے، یہ مدوجر تو قوموں میں ہوتا ہے، جب بھی نہ زور ملا عروج ملا یہ ظالم بن گئے، درندے بن گئے۔ اللہ، اور جب ذرا کمزور ہوئے تو بھیگی بلی بن گئے۔ یہ دو ہی خصلتیں ان کی زندگی میں رہی ہیں، ان دو خصلتوں کو اللہ تعبیر کر کے کہ جب جن کی زندگی کمزور ہو تو بھیگی بلیاں، اللہ اللہ،
اور طاقتور ہوں تو ظالم، ایسی قوموں پہ خدا کی لعنت، یہ ملعون زندگی گزاریں گے. زور والے ہومن تے ظلم کرن، کمزور ہومن تے ذلیل تے مشرک، میرا در چھوڑ کے قبروں سے ڈرنے والے اور خوابوں میں ڈرنے والے، پھر اور زیادہ ذلیل ملعون قوم ہے. لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل، یہ پلیت قوم ہے، بہت بے غیرت قوم ہے. لا یتناہون عن منکر، ان کے سامنے بھی زنا ہوتا رہے تو روکتے نہیں ہیں. بے غیرت، بے عزت، یہ لعنتی قوم ہے. جی یہ بنا اس قوم کا جنہوں نے مانا تو صحیح خدا کو، مگر قرآن کے حوالے سے نہیں، کتاب کے حوالے سے نہیں. مانا ضرور پیغمبر کو، مگر کتاب کے حوالے سے نہیں. ان کا ایمان تھا معجزات اور رب کے زور اور طاقت کے حوالے سے. اللہ ان کا تذکرہ کر کے محمد کریم کے ساتھ شرط لگانے والوں کو کہ تیرے دائیں بائیں فرشتے ہون، نشانی وخا، معجزہ وخا، رب ان کو سمجھاتا ہے میں محمد کو منواؤں معجزے سے، پھر محمد کے ماننے والے بھی ویسے ہی ہوں جیسے یہ تھے؟ نہیں، ویسے ماننے والوں کی دنیا گئی، اب ماننے والے صدیق و عمر جیسے ہوں گے. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ. اب یہ میرے محمد کا زمانہ ہے، میرے محمد کے زمانے کا ایمان اب ویسا مجھے منظور نہیں ہے. آج کا ایمان ایسا ہونا چاہیے جیسے صدیق و عمر کا ایمان ہے. جی یہ ایمان قرآن کے حوالے سے ہے. قرآن کے حوالے سے ایمان ہو تو وہ سراسر ہدایت ہوتا ہے، وہ اللہ کی رحمت کا ظہور ہوتا ہے. اور معجزات اور زور اور طاقت کے ڈر سے ایمان ہو تو وہ منافقت ہوتا ہے، وہ سراسر بزدلی ہوتی ہے، وہ سراسر ذلت ہوتی ہے. نہ عبادت سچی ہوتی ہے، نہ دشمنی سچی ہوتی ہے، نہ محبت سچی ہوتی ہے. جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ. چنانچہ اللہ کی لعنتیں برستی ہیں. فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. اور سچے ایمان والے اللہ کی رحمتیں بستی ہیں، ہدایت یافتہ ہوتے ہیں. ہدایت یافتہ لوگوں کو قدم قدم پہ اللہ کی جناب سے بشارتیں نصیب ہوتی ہیں. جب ایمان رحمتوں کے حوالے سے ہو اور اللہ کی کتاب کے حوالے سے ہو. چنانچہ آج کے سبق میں دو کتابوں کا تذکرہ، ایک تورات کا تذکرہ جو بنی اسرائیل کو دی گئی، اور ایک قرآن کا تذکرہ جو ایمان والوں کو دیا گیا. قرآن کے تذکرے میں ہدایت اور بشارتوں کا تذکرہ ہے، اور حضرت موسیٰ کی کتاب کے تذکرے میں جو قوم کی حالت ہے وہ یہ اللہ نقل کرتے ہیں کہ جدو زور آنا ہے ادو ظالم، ادو فساد، عزتاں لٹ دے، دولتاں لٹ دے، ظلم کر دے، زیادتیاں کر دے. تو جدو نیوے ہوندے نے ادو بس سب کچھ چھڑ چھوڑ کے جنگلاں ذلیل ہوندے پھردے نے، چلے کٹتے پھردے نے. وہ حالت بھی غلط، یہ حالت بھی غلط، سراسر لعنت ہی لعنت ان پہ. آتینا موسیٰ الکتاب وجعلناہ ھدی لبنی اسرائیل اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. یہ ہے وہ غیرت اور عزت سے جینے کا بنیادی نسخہ جو کتابوں میں ہوتا ہے، جسے قبول کر لیا جائے تو زندگی باغیرت اور باعزت بن گئی. ہم نے حضرت موسیٰ کو کتاب دی. کتاب دینے کا مقصد بنی اسرائیل کو ہدایت دینا. ہدایت کا بنیادی نقطہ کیا تھا کہ اللہ تتخذوا من دونی وکیلا. او بنی اسرائیل، میں خدا کے سوا کسی کو نگہبان نہ بنانا، کسی کو اپنا چوکیدار نہ بنانا. اللہ کسی کو اپنا داتا، اپنا محافظ نہ بنانا. یہ تھا بنیادی پیغام اس کتاب میں. اللہ، لیکن میں خدا کو پتا تھا کہ ان ظالموں نے کتاب کو تو ماننا نہیں. چنانچہ میں نے ان کو بتا دیا اگر میری کتاب کو مانو تو پھر تو میری رحمتوں کے مستحق ہو جاؤ گے. رحمتوں کے مستحق ہونے سے عبادت کی زندگی بن سکتی ہے. عبادت کی زندگی کرامت کی زندگی ہے، عبادت کی زندگی عزت کی زندگی ہے. اور اگر میری کتاب کی ہدایت قبول نہ کرو گے تو پھر لعنت کی زندگی اور ذلت کی زندگی. لعنت کی زندگی اور ذلت کی زندگی کے دو ہی رخ ہوتے ہیں. زور ہوئے تے ظلم کرنا، کمزوری ہوئے تے قبراں والیاں کو ڈرنا، چھوٹیاں ذلیل چیزاں کے ذلیل ہونا. جی چنانچہ او بنی اسرائیل، تمہارے ساتھ بھی ایسا ہی ہونے والا ہے.
تسی بھی ایک ہو کچھ جی کرنا ہے. کتاب تے میری ہے مگر تسی کتاب نو مننا نہیں, کتاب نو تسی پڑھنا نہیں, کتاب نو تسی سینے نال نہیں لانا, کتاب نو تسی اپنی زندگی چ روشنیاں دا ذریعہ نہیں بنانا, کتاب نو تسی اپنی ایمان دی قوت نہیں بنانا. منو پتہ پیا لگدا ہے کی کرنا ہے, تسی کی کرنا ہے. تہاڈی ساری زندگی ہون جڑی باقی بچی ہوئی ہے, 2 واری عروج آوے گا تے 2 واری ذلت دے زمانے آن گے. ویسے تو عروج و زوال ہر قوم میں ہوتا ہی ہوتا ہے نا, لیکن ہدایت یافتہ قومیں عروج آئے تو مخلوق کے لیے شجر سایہ دار بن جاتی ہیں. جی سبحان اللہ. ان کا ٹھنڈا سایہ انسانیت کو ارد گرد اپنی لپیٹ میں لیتا ہے, انسانیت سکھ دے ساہ لین لگ پندی ہے. اللہ اللہ. افغانستان طالبان دی ایڈے سچے پکے مسلمان تے جڑے پہلے زمانے سن وہ ہے ہی نہیں سنے بیچارے, اس زمانے دے مسلمان سن. اس زمانے دے مسلمانوں نے ایڈا پکا سچا مسلمان کتنے بنے, لیکن چلو اج کل دے مسلمانوں چ کچھ وال مسلمان سن. اللہ اللہ. اور چونکہ ہدایت یافتہ تھے باقی انسانوں کی نسبت مشینری کوئی نہیں, انتظامیہ کوئی نہیں, فوج کوئی نہیں, پولیس کوئی نہیں, لیکن جنہ چر حکومت کی ہے کابل وچ امن و سکون ہے, ہرات وچ امن و سکون ہے, جی زیارت امن و سکون ہے, مزار وچ امن و سکون ہے, امن ہی امن, سکون ہی سکون, سکون ہی سکون. جی جتھے سچے ایمان والے نو عزت ملے, راج ملے, قوت ملے, اوتھے انسانیت نو ٹھنڈے سائے ملدے نے, عزتاں محفوظ نے, مال محفوظ نے. سبحان اللہ. ایسا حاوی جانے سن کہ دکانہ لوگوں نے راتی بھی کھل کے چھڈی ہیں, دنے بھی کھل کے چھڈی ہیں, کوئی شاید چکتا بھی کوئی نہیں گیا. ساری پاکستان دی حکومت 50 سالہ حکومت ہے, اج تک قبائلیاں کو اسلحہ نہیں لے سکی. انہوں جناب والا 2 سال دی حکومت دے دوران بغیر کسے زور تو, بغیر کسے قانون تو سب کو اسلحہ واپس لے لیا. اسلحے نہ دی شائی کوئی نہیں رہ گئی. اس قوم جمدیاں جنہاں دے ہاتھ سب تو پہلے بندوق ہوندی ہے. جی امن ہی امن, سکون ہی سکون. جتھے سچے ایمان والے دی عزت ہوے گی اتنے ہو کچھ ہی ہوے گا. تو جتھے سچے ایمان والے دا راج کھس جائے, زمانہ دوجا آ جائے, اوے لوگو اوتھے او پھر ذلیل ہونا پسند کرن. نا جے جیندے نے تے عزت نال جیندے نے, تے جے عزت نال جین دا رستہ مشکل. سبحان اللہ. بھوکے مر جان گے مگر کسی کے ہاتھ پھیلان نا. سبحان اللہ. سچے نمازی اللہ تو سوا کسے دے مانگت نہیں منتے. سوال ہی پتہ نہیں ہوندا, عزت نال جیندے نے. اللہ اللہ. جی ماڑے ہون تاں بھی عزت نال جیندے نے, جے تگڑے ہون تے غیرت نال جیندے نے. غیرت دے باوجود ارد گرد والیاں واسطے ٹھنڈک تے پیار بن جاندے نے. اللہ اللہ. سبحان اللہ. فتح تے طالبان بھی شہر کیتے سنے سارے, لیکن انہاں فتح دے باوجود نہ درندگی شہراں پئی سی, نہ لٹ مار پئی سی, نہ جناب والا اس طرح دی درندگی ہوئی سی جس طرح دی درندگی امریکن کتے پہ کردے نے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ اللہ اللہ. جی او بنی اسرائیل, کتاب تے تانوں میں دتی ہے پر تسی کتاب مننی کوئی نہیں. ایمان دا حسن قرآن دے حوالے نال, ایمان دی سچائی ہے کتاب دے حوالے نال, ایمان دی پختگی بندی ہے کتاب دے حوالے نال. کتاب میری رحمت ہے, میری رحمت نال کوئی مننے تو انہوں مننا کہندے نے. جڑا میرے زوراں نال مننے, معجزیاں نال مننے, آیتاں نال مننے, انہوں تو زوراں نال مننا کہندے نے. زوراں نال مننا منافق دا مننا ہوندا ہے, تے رحمتاں نال مننا مومن دا مننا ہوندا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ.
کتاب تے تانوں میں دتی ہے لیکن تسی مننا کوئی نہیں، تہاڈا مننا منافقاں دا مننا ہوے گا، لہذا رزلٹ کی نکلے گا؟ تہاڈی زندگی کس ڈگر تے چلے گی؟ جی ڈگر یہ ہوے گی تہاڈی زندگی دی، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 دفعہ تانوں میں زمین وچ عروج دیاں گا، زور دیاں گا تانوں، بلندی دیاں گا تانوں، 2 دفعہ دا عروج ملے گا۔ 2ویں دفعہ جدو عروج ملنا ہے تسی لوگاں تے ظلم کر کر کے بستیاں لوگاں کولوں کھو لینیاں نے، لوگاں دیاں اولاداں قیدی بنا لینیاں نے، لوگاں دیاں عورتاں باندیاں بنا لینیاں نے، جی لوگاں کولوں بستیاں کھو کے لوگاں نوں گھراں وچوں کٹ دینا ہے۔ جدو بھی تانوں عروج ملے گا انسانیت تنگ ہون لگ پوے گی، انسانیت ننگی ہون لگ پوے گی، انسانیت تے درندگی غالب آن لگ پوے گی۔ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ، 2 چانس میں تانوں دیاں گا لیکن 2 چانساں دے اندر تسی فیل ہونا ہے، ظالم بن جانا ہے، تسی فساد ہی فساد پھیلا دینا ہے۔ اللہ اللہ، جس ویلے فساد پھیلاؤ گے، جس ویلے فساد پھیلاؤ گے، جس ویلے عروج تے فساد آئے گا تے پھر میں کی کراں گا؟ جی 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 پھر میں کراں گا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، پھر میں ایک دوجی قوم بڑی ڈاڈی تواڈے مقابلے تے لیا کے انہاں نوں تواڈے اُتے چاڑ دیاں گا، واڑ دیاں گا تواڈے وچ، وَلَا تَعْلُنَّ عُلُوًّا کبیرا، جن آکڑ باز نے سارے انہوں لمیاں پان گے۔ اللہ اللہ، یتبروا ما علو تتبیرا، جن اونچے اونچے جن فسادی نے انہاں سارے انہوں یتبرو ڈاڈیاں قوماں چڑھ جان گیاں اُتے میں چڑھاواں گا تے ڈاڈیاں قوماں اُتے چڑھا کے تانوں کچل کے رکھ دیتا جائے گا، تانوں مولی گاجر دی طرح پھر کٹیا جائے گا، پھر تہاڈی یہ کوئی سزا ہوے گی۔ اللہ 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 اللہ، جی 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 لوگو جی لوگو، اس زندگی وچ جنوں مال دینا وا، زندگی وچ جنوں دولت دینا وا، زندگی وچ جنوں شاہی دینا وا، او کلی ذات ہوے، او جماعت ہوے، او قبیلہ ہوے، او برادری ہوے، او قوم ہوے، اوے لوگو اے میری قدرت ہوندی ہے، میری طاقت ہوندی ہے، اس زمانے نو چلان دا میری قدرت دا انداز ہے، کدی اینو اونچا کر دینا، کدی اونو اونچا کر دینا، کدی اینو بلند کر دینا، کدی اونو بلند کر دینا۔ تلک الایام نداولها بین الناس، اے میری قدرت دا اظہار ہے، اے میری طاقت دا اظہار ہے۔ جنوں میں اپنی قدرت نال اونچا کراں، جنوں میں اپنی قدرت نال اونچا کراں، جی وہ طاقت دا اظہار ہوندا ہے۔ طاقت دا اظہار نال اونچے ہوئے ہوئے جڑے مستحق تے نہیں ہوندے اونچے ہون دے، لیکن میں اپنی طاقت نال انہاں نوں اونچا کرنا دسن وتے کہ جڑے انج دے اونچے ہو جان او کمینے ظلم کردے نے تے فساد کردے نے، اونچے او ہونے چاہیے نے، اونچے او ہونے چاہیے نے جڑے میرے سامنے نیویں ہون۔ تے میرے سامنے نیویں بندے تا ہوندے نے جو انہاں نوں وحی الہی ملے تے وحی الہی دے حوالے نال رحمتاں نال منوں من لین، رحمتاں نال منوں من لین والے میرے سامنے جھک جاندے نے۔ جدوں میرے سامنے جھک جان انہاں نوں میں اپنی رحمت نال چکنا وا۔ سبحان اللہ، جی کدی کدی میں قوماں نوں اپنی رحمت نال چکنا وا تے کدی کدی قوماں نوں میں اپنی طاقت نال چکنا وا، اپنی قدرت نال چکنا وا، اپنی قدرت نال جنہاں نوں چکا مستحق نہ ہون او ظلم ہی ظلم پھیلاندے نے، فساد ہی فساد پھیلاندے نے، ابتری پھیلاندے نے، ہاں زنا پھیلاندے نے، کمینگی پھیلاندے نے، بے غیرتی پھیلاندے نے۔ اللہ اللہ اللہ، کھیتی بھی برباد کردے نے، نسل بھی برباد کردے نے۔ یہلک الحرث والنسل وَإِذَا تَوَلَّىٰ سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل۔ یہ میں لوگوں کو دکھاتا ہوں کہ جڑا منو بغیر اونچا ہوئے، اے دیکھو منو تو بغیر میں اونچا پہ کرنا، دیکھو پھر انسانیت دا کی حشر ہوندا ہے۔ او دنیا دے بل تے اونچا ہون دی خواہش پالن والے ہو، او کوٹھیاں دے بل تے اونچا ہون دی خواہش پالن والے ہو، او زمیناں دے بل بوتے تے اونچا ہون دی خواہش پالن والے ہو، اے بڑی گندی خواہش ہے۔ جنہاں لوگاں نوں میں انہاں چیزاں دے بنا تے اونچا کرنا، انہاں نوں میں قدرت نال اونچا کرنا مستحق نہیں ہوندے۔ ہاں کچھ لوگ ہوندے نے جنہاں نوں میں اپنی
رحمت نال اونچا کرنا وا، اپنی رحمت نال جنہاں نوں اونچا کرنا اے او لوگ ہوندے نے جڑے میری رحمت دے مستحق ہوندے نے۔ کون ہوندے نے میری رحمت دے مستحق؟ او جڑے میری کتاباں دے حوالے نال میں خدا نوں من لیندے نے، میرے پیغمبراں نوں من لیندے نے، میری کتاباں دے حوالے دے نال منوں من لین، میرے پیغمبراں نوں من لین، او پھر اونچے ہون دے مستحق ہوندے نے۔ انہاں نوں اونچا کراں، انہاں نوں اونچا کراں، اللہ 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 اللہ، انہاں نوں اونچا کراں، فاتح بن کے شہراں وچ داخل ہون لگن۔ تے جیڑا دشمن اج تک انہاں دے عزیزاں نوں چن چن کے قتل کرواندا تے کردا رہا ہے، اسے دے متعلق اعلان ہو جاندا ہے اج سچے مومن فاتح بن کے آئے نے۔ لہذا مافیا دا نزول ہے، او ابو سفیان جڑا سارے جنگاں دی قیادت کردا سی، جاؤ میں اج اونوں بھی معاف کیتا، نہیں نرا اونوں معاف نہیں کیتا، جڑا ابو سفیان دے گھر وڑ جائے گا میں اونوں بھی معاف کیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جو جو بندے مسلمان پہ ہوندے نے بجائے دے کے دے مسلمان انجے عروج ویکھ کے مسلمان ہو گئے نے، انہاں کول منہ موڑ لیا جائے، نفرت کیتی جائے، نہیں انہاں نال بہتی محبت، انہاں نوں بہتی عزت دتیاں جا رہی ہیں، تعلیف قلب کیتی جا رہی ہے انہاں دی۔ اللہ 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 اللہ، جی 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 کچھ لوگ ہوندے نے جڑے مستحق ہوندے نے، مستحق ہوندے نے میرے وحی دے حوالے نال منوں منن والے تے میرے پیغمبر نوں منن والے۔ اے یہودی چونکہ نہ کدی بھی منوں میری کتاب دے حوالے نال نہیں منیا، انہاں خبیثاں نے کدی بھی انہاں نے میرے موسیٰ نوں وحی دے حوالے نال نہیں منیا، معجزیاں دے حوالے نال، طاقت دے حوالے نال، اے دے کولوں ڈر ڈر کے، اے دے زوراں تو ڈر کے، اے دے مکیاں تو ڈر کے۔ ڈر بڑا سن پتہ سن جنوں مکہ مارن اودی خیر کوئی نہیں ہوندی، پھر اگلے جان ہی جاندا ہے۔ اللہ اللہ، مکہ تے چنڈ تے انہاں ڈاڈا سی نا کہ فرشتے نوں چنڈ کڈ ماری سن جی، فرشتہ انسان بن کے آیا، بس مک گیا کام تہاڈا، کھچ کے چڑھ دیتی انہیں۔ حدیث ہے بخاری جمع ہے، بڑی ڈاڈی شے سن، بڑے ڈردے سن بنی اسرائیل، بڑے ڈردے سن، ڈر ڈر کے مندے سن۔ اللہ اللہ، پیغمبر نو بھی ڈر ڈر کے مندے نے، اللہ نو بھی ڈر ڈر کے مندے نے۔ کتاب دے حوالے نال لے رزلٹ کی نکلے گا، رزلٹ کی نکلے گا، لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْن، دو دفعہ زمین بلند ہو گے، دو دفعہ عروج آئے گا تواڈے کول، جدو بھی عروج آئے گا، جدو بھی عروج آئے گا، والا تعلن علوا کبیرا، اوے بڑے اونچے اڈھن لگ پاؤ گے، میں کرن لگ پاؤ گے، اسی بادشاہ ہاں، سانو حکومتاں دا حق ہے، اسی اج دے حکمران ہاں، ساڈا آرڈر چلے گا پوری دنیا تے، ہر کسے نو ساڈے آکھے لگنا پوے گا، ساریاں تہذیباں نو ساڈی تہذیب وچ مکس ہونا پوے گا تے ساڈے سامنے نیواں ہونا پوے گا۔ جی جی آکڑ بازیاں کرو گے، آکڑ بازیاں کرو گے، تے جدو آکڑ بازیاں تسی کیتیاں میں چڑھائیاں کراں گا پھر ڈاڈیاں قوماں دیاں، پھر علو یتبروا ما لو تتبیرا، جی بچ نکلن دا اگر کوئی راستہ ہے تے کوئی کہ عسى ربکم ان یرحمکم، عسى ربکم ان یرحمکم۔ چنانچہ انجے ہویا، دو واقعات کہتے ہیں مفسرین لکھ دے نے کہ انہاں دے چڑھائی دے تے انہاں دی ذلتاں دے ہو بیٹھے نے، ایک باری بڑے اونچے ہوئے تے مار مار کٹ سیا جناب، قوماں دیاں قوماں خالی کیتیاں بستیاں چوں۔ او جڑا واقعہ میں سناندا رہا، فلما فصل طالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بنہر، انہاں دی کٹی قوم 40 سال جنگلاں وچ دھکے کھاندی رہی، 40 سالاں تو بعد جا کے جناب اللہ اللہ اے مار کھادی قوم نے اللہ دے پیغمبر ور رخ کیتا کہ تو کوئی سانو دس کی اسی کریے، ساڈے واسطے کوئی دعاواں کر، کوئی ہدایتاں دے، کوئی کمانڈر مقرر کر۔ 40 سالاں بعد جا کے پھر ایک قوم اٹھی، انہاں پھر آ کے حملہ کیتا، بظاہر چھوٹی قوم سی لیکن ہزموہم باذن اللہ، وقتل داؤد جالوت وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض۔ جدو بے باز ظلم ود جاندے نا انہاں دا، جڑے منو مندے تے ہوندے نے مگر کتاباں دے حوالے نال نہیں مندے،
اپنی عقلاں تے زوراں تے حساباں نال منڈے نے اللہ 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 جے میں انہاں نوں چھڈ دیاں جے میں کوئی قوم کھڑی کر کے انہاں نوں ذلیل نہ کراں دوجی قوم دی چڑھائی نہ کراں کدی کدی منوں نہیں کرنا پیندا اپنی قدرتاں دے نال کیوں کرنا پیندا ہے جے میں انہاں دی چڑھائی تے نہ کراواں تے پھر کی ہوے لا فسدت الارض اوے لوگو ایسے لوگ جڑے میں خدا نوں میرے پیغمبراں نوں وحی الہی دے حوالے نال نہیں مندے جے اے کوئی حکمران رہن جنہاں دی حکومتاں میں توڑا نا لا فسدت الارض زمین دا کوئی ٹکڑا بچے نا جتھے فساد نہ ہوئے پوری زمین فساد نال بھر جائے ہن جے امریکہ نو رب نہ پوچھے جی موجودہ امریکہ جڑا ہے جے رب نو نہ پوچھے تے پھر پوری دنیا تے کوئی بندہ سکھ دا سا جی سکدا ہے نہ جنہیں سینے جنہیں جینے انہوں دا بندہ بن کے انہوں دا غلام بن کے مگر نہ کسی نو جین دا انہوں حق نہیں دینا اگر ایہی حالت رہے خدا اپنا زور نہ وکھائے اپنی طاقت نہ وکھائے نہیں جی نہیں ہو سکتا انج نہیں ہو سکتا جدو کوئی خدا بڑھن لگ پوے حدوں ودھن لگ پوے تو لوگوں میں دوسریاں قوماں کھڑیاں کر دینا وا فہزموہم باذن اللہ وقتل داؤد جالوت جی اللہ اللہ سب کچھ طاقت نال پہ ہوندا ہے وقتل داؤد جالوت مفسرین لکھدے نے لشکر پہ جاندا سی سندے رہندے اگے راج دریا آ گیا کمانڈر جڑا نبی نے موقع کہا پانی کسے نہیں پینا اتھوں بڑی ترے دوپہر دا زمانہ ہے کہ پانی نہ پیواں گے حکم ہو دیو جڑا بندے عمل بھی کر سکن بھائی اللہ دا حکم ہے پانی نہیں جے پینا اور نہیں جی اللہ نو آکھو کوئی بندہ نہیں جو منن لگا سارا لشکر باغی ہو جائے گا جی اچھا چلو اتنی اجازت ہے کہ چلو بھر پانی پی لے جنہیں پینا ہے ایک چلو غرفتم بیدہی ایک چلو پی سکتا ہے زیادہ نہیں پی سکتا لیکن فشربوا منہ الا قلیلا منہم بہتے لشکر نے پانی رج رج پیتا اللہ اللہ جیسا مطلب منن والے بھی اڈے کوئی نہیں سن اے بھی انجل چلا ہوا کم سی لیکن ادھر فیصلہ پہ ہونا سی کوچلی قوم نو تباہ کر کے ظالم نو مکا کے ذرا مظلوم نو سہارا دینا پاوے وہ بھی کل ظالم بھی بن جائے پھر مکا لیں گے انہوں بھی خیر ہے کوئی گل نہیں ایک باری انہوں نے تو سزا دئیے ہم اے بھی کوئی ڈی تگڑی تے سچی قوم نہیں سی پھر پڑ ڈے پیچھے تھوڑے جنے بچے جڑے تھوڑے جنے بچے جس لے سامنے جالوت دا لشکر آیا تے کہنے لگے اوہ جی ہے نا وڈا لشکر اسی تے تھوڑے جنے بندے اسی کج مقابلہ کریے اج ٹالو جی اج پیچھے چلو جی اسی کہنے سا اجازت دیو لڑائی لڑاں گے پر تسی تے مروان اتے تل گئے ہو لشکر سارا واپس کر دیتا جے جنہ پانی پیتا ہو واپس ہو گئے اجازت نہ رہی نال تسی پیچھے جاؤ تسی نال نہیں ٹر سکتے باقی تھوڑے بچ گئے ہاں اسی ہن کہیں لڑیے ساڈے آکھے تے لڑن نہیں ہوندا اللہ 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 کچھ وچ سچے مومن سن انہاں بچیاں وچوں پھر اگوں کچھ سچے مومن سن یظنون انہم ملاق اللہ جنہاں نوں یقین سی دنیا کچھ نہیں ایک دن رب کول جانا ہے ایمان دی بنیادی بات ہوتی ہے طاقت ہوتی ہے اصل طاقت ہوتی ہے اصل بادشاہ ہوئے اصل حکمران ہوئے جنہوں نے یقین سی وہ کہنے لگے اوے جھلیو چھوٹیاں لشکراں نال تے وڈیاں لشکراں نال فیصلے نہیں ہوندے چھوٹیاں طاقتاں نال تے وڈیاں طاقتاں نال فیصلے نہیں ہوندے نا فیصلے کدے نال ہوندے نے عجیب اذن اللہ اللہ دے حکماں دے نال اللہ دے حکماں دے نال فیصلے ہوندے نے او دے حکم نافذ ہوندے نے کم من فیتن قلیلۃ غلبت فیتن کثیرۃ باذن اللہ کنی واری انج ہویا ہے تھوڑی تعداد والیاں جماعتاں بہتی تعداد والیاں تے غالب آ جاندیاں نے یہ سب کچھ اللہ دے حکماں نال ہوندا ہے یہ سب کچھ اللہ دے حکماں نال ہوندا ہے اور جنہ جنگاں جتنیاں ہون انہاں وچ نسخہ ہے کہ انہاں کول صبر دی جھولی ہونی چاہیے جنہ کول صبر دی جھولی ہوئے او لڑائیاں کرن نکلن تے انہاں دی جھولی اللہ فتح پا دیندے نے او صبر دی طاقت لو تے پے جاؤ اللہ خیراں کر دے گا او چند مومناں دے آکھن نال کوئی ذرا تگڑے ہوئے نکل پے لشکر تے بڑا چھوٹا جن ایک لڑکا اوتھے مستقبل دا بادشاہ مستقبل دا پیغمبر غلیل پھڑی ہوئی چڑیاں ماردا پھردا ہے کولو لشکر لنگیا کون ہے لشکر کدھر پہ جاندا ہے بچہ تجسس کرن لگا اجی
فلانی قوم ہے، فلانی قوم نال لڑائی کرن چلے ہاں، انہیں کیا اسی بھی وہ شہری ہاں، سانو بڑا ستایا ہوا ہے، چلو منو بھی تھوڑے نال چلنا وا، منو بھی اجازت دیو، اور جا بابا جا کے شکار کر چڑیاں دا بچہ تے تمہیں ایتھے بڑے بڑے نس نس پہ جاندے نے، اے کوئی سوکھی راہ تے نہیں، اے تے عشق دی راہ ہے، اے تے ایمان دی وادی ہے، تو کدھر نال ٹرنا؟ نہیں منو لے تے چلو ویکھو تے صحیح، نہ بابا تو اسی کوئی بچیاں دی کھیڈ تھوڑی ہے، تینوں کتھے لے چلیے؟ نہیں جی نہیں میں بچہ تے ٹھیک ہاں پر میری خلیل ویکھی جے نا، اے بڑا کم کر دی جے، ذرا بڑا تجربہ تے کرو نا، کوئی نشانہ تے لواؤ نا میرے کولوں، 2-3 نشانے لوائے، بڑے ٹھیک ٹھاک نشانے مارے خلیل دے، چل بچو چل تو بھی نال چل جی، اب بچہ بھی نال ہو گیا جی، اللہ اللہ، یہ لشکر سامنے بڑا لشکر مقابلہ پہ کردا پر دال کوئی نہیں گلدی پئی۔ پرانے زمانے دی لڑائیاں دا ایک بنیادی نسخہ ہوندا سی کہ جڑے لشکر دا سردار بادشاہ مر جائے بس پھر لشکر بد دل ہو کے نس پیندا ہوندا سی۔ حضرت داؤد اور چھوٹے بچے شامل ہوئے سن نال، ایک کل دا داؤد سی، کل دا حکمران سی، کل دا بادشاہ سی، اللہ 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 پہ دسدا سی ہے جے میرا وہ بندہ پیارا جن نے کل حکمرانیاں کرنیاں نے، اللہ 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 اللہ، جس لے نہ ویکھیا او سردار ہے، بچے سن توجہ کسی دی ہوئی نہ، چھپتے چھپاندے گھسدے گھساندے نیڑے ٹر گئے، نیڑے جا کے غلیل ماری وٹا ماریا، اے لگا انہوں ہی مک گیا، ختم ہو گیا۔ قتل داؤد جالوتا وآتاہ اللہ الملک والحکمت وعلمہ مما یشاء، اللہ نے اس داؤد نو بڑے علم نال نوازیا، اللہ اللہ بادشاہیاں نال نوازیا، والحکمت تے وحی نال نوازیا، دلان دی حکمرانی دیاں صلاحیتاں دتیاں، ولولا دفع اللہ الناس، جے میں انج نہ کردا تے زمین فساد نال بھر جاندی۔ منو نہ مننے والے کتاب دے حوالے نال، علم دے حوالے نال، وحیاں دے حوالے نہیں مندے، زوراں نال مندے نے، انہاں دا منیا منافقت ہوندی ہے، انہاں دا مننا تے کفر کوئی گل ہے، کفر دا تے منافقاں دا راج مصیبت ہے، انسانیت واسطے مصیبت ہے، انسانیت واسطے ننگ ہے، انسانیت واسطے آر ہے۔ میں انہاں دے نظام نو کدی نہ کدی اپنی طاقت نال منوانا وا، اے سب کچھ میری طاقت ہوندی ہے، لیکن طاقت دا منیا کسے کام دا نہیں ہوندا، کسے کام دا نہیں ہوندا، منیا انہاں دا کام دا ہے جنہ میری کتاب دے حوالے منیا۔ اے دیکھو نا ابو بکر نے قرآن دے حوالے منیا، اے دیکھو نا عمر نے قرآن دے حوالے منیا، اے دیکھو نا عثمان نے قرآن دے حوالے منیا، اے دیکھو نا علی نے قرآن دے حوالے منیا، اے دیکھو نا بلال نے قرآن دے حوالے منیا۔ او کائنات انسانی میں خدا بیدانو کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، جنہ انج منیا جس طرح اے نہ منیا انہاں نو ہدایت ملی، کیونکہ انہاں قرآن دے حوالے نال منیا ہے، تے جڑا قرآن دے حوالے نال منے قرآن دا خاصہ ہے، ان هذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن دے حوالے نال منیا ہویا ہدایت بن گئے، ہدایت نال کوئی منے تے پھر میریاں رحمتاں ہوندیاں نے، اللہ 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 وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ، پھر بشارتاں ہوندیاں نے، پھر بندے مستحق ہوندے نے عزتاں دے، جدو عزتاں دے مستحق ہون پھر میں انہاں نو راج دیاں، پھر میں انہاں نو راج دیاں، تے انہاں دا راج انسانیت واسطے کر کے ٹھنڈک ہوندا ہے، تے جڑے منو نہیں مندے اعتدنا لهم عذابا الیما، انہاں واسطے دردناک عذاب ہے، انہاں دی زندگی بھی دکھیا، ذلت دی زندگی، بے غیرتی دی زندگی، کمینگی دی زندگی، پستی دی زندگی، موت بھی گھٹیا، انجام بھی اگو جہنم ہی جہنم۔ اللہ 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 اللہ، بندے او ہوئی چنگے نے جڑے میری رحمتاں دے طالب ہون، میری رحمتاں نال جھولیاں بھرن، عزتاں نال میں جھولیاں انہاں دیاں بھرنا وا، سارے مت رحمت میں انہاں نو بڑھانا وا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔